اب ہم شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعہ کی۔ ہم لوگ اس ٹاپک کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ سیرت کی کتابوں میں موجود متواتر روایات، متواتر مطلب جو سبھی پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسرا حصہ صحیح احادیث میں موجود روایات، اور تیسرا کچھ خصوص جو کچھ منفرد سیرت کی کتابوں میں الگ سے موجود ملتے ہیں۔ پہلا حصہ سیرت کی کتابوں سے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے 6 شادیاں کی تھیں، جن سے انہیں 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ عبداللہ ان میں سے 10ویں نمبر کے بیٹے تھے اور بے حد چہیتے تھے عبد المطلب کے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا نکاح طے کیا ایک قریشی قبیلہ بنو اسد کے سردار کی بیٹی سے، آمنہ بنت وہب۔ نکاح کے وقت عبداللہ 24 سے 25 سال کی عمر کے تھے، رحیق المخدوم کے مطابق 24 سے 25 سال۔ کچھ دوسری کتابیں ہیں جن میں 18 سال بھی لکھا ہے۔ نکاح کے بس ہفتے بھر بعد ہی عبداللہ کو شام یعنی سیریا کے تجارتی سفر پر روانہ ہونا تھا۔ پچھلے ویڈیو میں نے سمجھایا تھا کہ قریش کی معیشت اسی تجارت سے تھی، جو یہ ہر سال ایک سیزن الشام جا کر یمنی مال بیچتے تھے اور دوسرے سیزن یمن جا کر شامی مال بیچتے تھے۔ شام مطلب سیریا ہوتا ہے، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ آمنہ سے نکاح ہونے کے بعد بس ہفتے بھر بعد ہی الشام کو روانہ ہو گئے۔ کچھ کتابیں 3 دن بعد کہتی ہے، کچھ کتابیں 5 دن بعد کہتی ہے، میں نے کہا ہفتے بھر بعد۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قدر تھا کہ الشام سے لوٹتے وقت راستے میں ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور عبداللہ اپنے پیچھے ایک حاملہ بیوی آمنہ کو چھوڑ گئے۔ آمنہ کے حمل کی خبر عبد المطلب کو جیسے ہی ملی، عبد المطلب نے قسم کھایا کہ جب تک وہ حیات سے رہیں گے آمنہ اور اس کے بچے کی پوری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب آمنہ نے عبد المطلب کو بلوایا، اور عبد المطلب نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور وہ نکل گئے سیدھا کعبے کے سامنے۔ لوگوں میں اعلان کیا کہ یہ میرا پوتا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اب یہ محمد نام عربوں میں عام نام نہیں تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی مشہور نام کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنے اسلاف میں سے کسی کا نام رکھ دو۔ ہاشم کیوں نہیں رکھ دیتے؟ قصی کیوں نہیں رکھ دیتے؟ کلاب کیوں نہیں رکھتے؟ عبد المطلب نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کیونکہ یہ محمد ہے اور اس کی قوم اس کی تعریف کرے گی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کے لائق۔ تو عبد المطلب کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کیونکہ یہ محمد ہے، یعنی یہ تعریف کے لائق ہے اور اس کی قوم اس کی تعریف کرا کرے گی۔ ماشاء اللہ۔ اب سیرت میں ایک دوسری متواتر روایت بھی ملتی ہے اس واقعہ سے ریلیٹڈ، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کے پاس ایک غلام لڑکی لے کر پہنچی تو چچا ابو لہب نے خوشی میں اس غلام کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب عبد المطلب کے بڑے بیٹوں میں سے ایک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چاچا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے تب 4 ہی چچا زندہ تھے، ان میں سے ابو لہب سب سے بڑا چاچا تھا، اور اس نے اس واقعہ میں جس غلام کو آزاد کیا تھا وہ غلام تھی سویبہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ ماں بھی تھی۔ چلیے، اتنی باتیں متواتر روایات سے ہوئیں، یعنی ہر مشہور شروعاتی کتابوں نے اتنی باتوں کو لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم احادیث دیکھتے ہیں، کون سے موجود ہے احادیث، کیا باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے بارے میں خود سے کہا ہے۔ رسول اللہ نے خود سے اپنی پیدائش سے ریلیٹڈ صرف اور صرف 2 حدیث ہی بیان کیے ہیں۔ 2 میں سے ایک تو ہم نے پہلے پچھلے ویڈیو میں ہی دیکھ لیا تھا، وہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ منڈے کو روزے کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک حدیث ہوئی پیدائش سے ریلیٹڈ۔ دوسری حدیث جو رسول اللہ نے بتائی اسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ سنن احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری والدہ حمل کی حالت میں تھی تب انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں خواب کا ذکر نہیں ہے، مگر ادھر خواب کا ذکر ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہی ہوگا۔ جب میری والدہ حمل کی حالت میں تھی تب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے نور نکل رہا ہے جس نے مکہ سے لے کر الشام تک کے محل کو منور کر دیا ہے۔ بس یہی 2 حدیث ہیں جو رسول اللہ نے خود سے فرمایا ہے اپنی ولادت سے ریلیٹڈ۔
اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمان خواب کی تعبیر پر یقین کرتے ہیں کہ کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کے کچھ معنی ہوتے ہیں جن کی تعبیر کری جا سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک سچا خواب نبوت کا 46 میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے کافی مناظرے کیے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اس کو لے کر۔ آف کورس اس خواب میں جو نور ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر تو کوئی شک نہیں۔ اور دھیان رکھیں، جب سیرت میں سیریا کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب آج کے زمانے کا سیریا نہیں ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ پورا لیونٹ علاقہ کہلاتا ہے، پیلسٹائن، جارڈن، آج کا سیریا، لیبنان، سب ملا کر کے اس زمانے کا سیریا، اس زمانے کا الشام تھا، اور یہ پورا کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کی تاریخ تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسماعیل تشریف لا رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی دینی روحانی سٹیٹس پر اپنے نور کو منور کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کا کیپٹل شفٹ ہونے والا ہے، الشام سے عرب، یروشلم سے مکہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے پہلے ہی آمینہ کے خواب سے اس بات کی پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ آنے والا اس بنی اسماعیل کا بچہ، اس کا رشتہ بنی اسرائیل سے جڑتا ہے۔ چلیے احادیث بھی ہو گئے، اب ہم کچھ ایسے خصوص پر نظر ڈالتے ہیں جو مسند یا متواتر نہیں ہیں، مگر ایک دو کتابوں میں انہیں لکھا گیا ہے اور یہ مشہور ہو گئے کیونکہ ان میں مشہور ہونے والی کچھ باتیں تھیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم اس کیٹیگری میں ان قصے کو ڈال رہے ہیں جو ایک یا دو پرانی کتابوں میں ہی لکھی گئی ہے، مگر یہ پرانی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 300 سال بعد لکھی گئی کتاب کو بھی پرانی ہی کہتے ہیں۔ تقریباً 500 سال بعد پہ آتے ہیں تو اسے میڈیول کہتے ہیں۔ پھر ایسا پہلا قصہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ٹھیک اسی وقت فارس اور روم کے محلوں کے بالکنی گر گئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح کا دوسرا قصہ ہے کہ فارس کے ماجوسیوں کے عبادت گاہوں کے آگ بجھ گئے تھے۔ جو فارسی زورسٹرینز ماجوس ہوتے تھے نا، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، اور آج بھی جو بچے ہوئے ہیں ان کی عبادت گاہوں میں آگ جو ہوتے ہیں وہ ہر آگ کو نہیں پوجتے ہیں، وہ اسی آگ کو مقدس مانتے ہیں جسے وہ مانتے ہیں کہ یہ آگ ہمیشہ ہمیشہ سے جلتا آ رہا ہے بنا بجھے۔ خیر، ایسا ہی ایک اور قصہ ہے کہ عبداللہ بے حد خوبصورت شخص تھے اور مکہ کی خواتین ان سے اپنے نکاح کی خواہش کے اشارات دیا کرتی تھیں۔ پھر جب عبداللہ کا نکاح آمینہ سے ہو گیا تب ان عورتوں نے کہا کہ آپ کے چہرے پر ایک نور تھا، وہ نور اب چلا گیا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو عبداللہ کے چہرے پر نظر آتے تھے، عبداللہ کے چہرے کو منور کرتے تھے۔ اب وہ نور ماں آمینہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ چلیے ایک اور قصہ ہے۔ اما آمینہ کا حمل معجزانہ طور پر بے حد لمبا تھا۔ ایک کتاب کے مطابق 18 مہینے کا تھا، 14-12 الگ الگ نمبرز لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے متواتر اور مسند روایات کافی ہیں، اور خصوص جو دوسرے کتابوں میں ہیں ان کا ذکر تو کر دیا مگر ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کا رتبہ ہے وہ ثابت کرنے کے لیے متواتر اور مسند روایات انف ہیں، اور انہی مسند روایات میں ہم کئی معجزے دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کیے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا اوتھینٹسٹی کا کلیم تو مسند اور متواتر روایات پر ہی رہے گا۔ غیر مسند روایتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے ضعیف مقام کا علم آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ۔ اگلے ویڈیو میں ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔